اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انسان جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے اس مقصد میں اسے کامیابی ملتی ہے اور اسے ہر کام میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی کیا ہے وہ اپنی مراد کو پہنچا ہے اور اس نے اپنی منزل پائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانیت بعض مرتبہ ایک تلوار کی مانند بن جاتی ہے، ایک ایسی روحانی تلوار جو دوستوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے اور اپنوں کے لیے جیسے ایک حفاظت کی تلوار ہو، اور دشمنوں کے لیے، حاسدین کے لیے اور جادوگروں کے لیے ایک ایسی آتشی تلوار ہے جو ان کے عمل کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جب کسی انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانیت ملنے لگتی ہے تو اس پر وہ اسرار اور وہ رموز کھلتے ہیں جس کا اظہار بھی ناممکن ہے، اور جب کسی انسان کو بسم اللہ کی روحانیت ملنے لگتی ہے تو روحانیت میں وہ اونچا مقام پاتا ہے۔ بے شمار اہل ریاضت ایسے ہیں اور بے شمار اہل سلوک ایسے ہیں اور بے شمار اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے ولایت حاصل ہوئی ہے، اور بے شمار اہل روحانیت کو روحانیت حاصل ہوئی ہے، روحانی اسرار و رموز ان پر کھلے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان عالم ملکوت، عالم لاہوت اور دیگر روحانی عاملین کی سیر اس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس مقصد میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ اکثر و بیشتر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانیت، اس کی برکتوں کو میں نجی محفلوں میں بیان کرتا ہوں، مختلف جگہوں پہ بیان کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختلف اعمال میں ویڈیوز کی شکل میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، مگر پھر مجھے صرف ایک بات پر افسوس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، اور جو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ وہ بے پناہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد یا میری نجی محفلوں میں گفتگو کو سننے کے بعد اچانک سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور آتی ہی پتہ ہے کیا سوال کرتا ہے؟ بسم اللہ کا عمل با موکل بتا دیں، بسم اللہ کا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس کے موکل آ جائیں، ہم ان سے کام لینے لگیں۔ بسم اللہ کے ذریعے جنات کو ہم کیسے تابع کر سکتے ہیں، جنات کو ہم کیسے حاضر کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی یہ عمل بتا دیں۔ مگر میں جس مقصد کے لیے تعلیم دے رہا ہوتا ہوں اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار عمل با موکل بزرگوں نے بتائے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی نگرانی میں کروائے بھی ہیں، مگر ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ بسم اللہ کی وہ روحانیت جو اہل روحانیت کو حاصل ہوئی، انہوں نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ اگر ان کے سامنے بے شمار عاملین بھی اگر بیٹھیں گے نا تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، سمجھ لیں ایسا مقام مل جاتا ہے۔ اور بسم اللہ کا جو صاحب ورد ہوتا ہے اسے ایسا مقام مل جاتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے نا پھر اسے اس مقصد میں کامیابی ملنے لگتی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ ہم بسم اللہ کے صاحب ورد بنیں۔ باقی جو لوگ عملیات کے راستے میں چل رہے ہیں وہ اگر بسم اللہ کے اعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں، مگر جب بھی میرے پاس میسیجوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایک عمل بتا دیں، ہمیں کوئی ایک عمل بتا دیں، کوئی آسان ترین عمل بتا دیں کہ ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں، ہمیں برکتیں حاصل ہو جائیں، ہمارے گھر میں خوشی آ جائے، اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، اور ہمیں زیادہ ریاضت بھی نہ کرنی پڑے، ہمیں ترک حیوانی جلالی اور جمالی بھی نہ کرنا پڑے، ہم آسانی سے اسے اپنے ورد میں رکھ سکیں اور بے شمار برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں، تو میں انہیں بسم اللہ کا عمل بتا دیتا ہوں۔ آج سے 9 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک عامل کی داستان بیان کی تھی۔ میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ جو لوگ صرف بسم اللہ کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں نا پھر انہیں کتنی اونچی روحانی پرواز ملنے لگتی ہے اللہ کے حکم سے۔ میں اس چیز کو دوبارہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگزامپل کے طور پر میں نے ایک ویڈیو کی بات کی ہے آپ سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کے 3 طاقتور طریقے. جب آپ یہ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے، آگے میرے چینل کا نام لکھیں گے عاصم عنایت آفیشیل، تو انشاءاللہ تعالی میری وہ ویڈیو ٹاپ پر آ جائے گی، اسے دیکھیے گا. اس میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک ایسے انسان کا جو نہ بابا تھا نہ عامل تھا، بسم اللہ کا صاحب ورد تھا، اور پھر کیسی کیسی طاقتوں سے اللہ نے اسے نوازا ہے اور کیا روحانی رنگ اس پر چڑھا تھا. سننے کے بعد آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی بسم اللہ کا صاحب ورد بننا ہے. بہت سارے لوگوں کا ایک غلط گمان بھی ہے، وہ بھی میں درست کر دوں گا آج، کہ اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ عاملوں کی طرح ادا نہ کی، جیسے روحانی عاملین کرتے ہیں، جیسے کہ میں خود بھی کرواتا ہوں، لیکن کچھ لوگ کو غلط گائیڈنس دی گئی اور انہیں یہ کہا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ بسم اللہ کے عمل سے اگر فائدہ اٹھانا ہے نا تو پھر تمہیں عامل بننا پڑے گا، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، تو ہی تم اٹھا سکتے ہو. پر پوری بات نہیں بتائی، آدھی بات بتا کے چھوڑ دی، تو بہت سارے لوگ بسم اللہ کے عمل سے محروم رہ گئے. تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا، یہ تاثر غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ بسم اللہ کی روحانیت کھل جائے. اور رہ گئی بات کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے یا عمل با موکل کے طریقے، تو مختلف ترتیبیں تو میں بھی بتا چکا ہوں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل با موکل میں اس طرح سے لوگوں کو نہیں بتاتا، اور نہ ہی بتانا چاہیے، اور نہ ہی بزرگوں کی ترتیب رہی ہے. جب تک کوئی انسان اس راستے میں کچھ عرصے ریاضت نہ کرے بسم اللہ کے اوپر، تو اسے عمل با موکل کرنے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختلف اعمال کریں، اس کی روحانیت کو مانوس کریں تاکہ وہ روحانی رنگ آپ پر چڑھے، اور پھر بسم اللہ کی اعمال جو ہیں، جو مختلف اعمال ہیں جن میں عمل با موکل بھی آتا ہے اور بسم اللہ کا دعوت کا عمل بھی آتا ہے، پھر اس طرف جائیں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور بے شمار نقصانات سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ انرجی پیدا ہوگی کہ آپ اس عمل کو نبھا پائیں گے اور بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا پائیں گے. اس لیے جو لوگ بسم اللہ مختلف اعمال میری نگرانی میں رہ کر کرتے ہیں، مجھے ان کی طاقت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کی سوچ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کی فکر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو میں اپنی نگرانی میں، مکمل نگرانی میں رکھ کر اور ان کے ساتھ مکمل طور پر اپڈیٹ رہتا ہوں، پھر میں ایسے عمل کرواتا ہوں. جب بھی کوئی انسان بسم اللہ کا عمل مسلسل پڑھتا ہے نا، مسلسل پڑھتا رہتا ہے، 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 تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کانشیس اور ہمارا سب کانشیس اس کی روحانیت کو اور اس کی انرجیز کو جذب کرنے لگتا ہے. اور جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہے نا، ہم اس کی روحانیت کو جذب کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کی روحانیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر دنیاوی مشکلات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، روحانی عروج بھی حاصل ہوتا ہے. یہ صرف پڑھنے کی برکتیں بتا رہا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں، اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا ہے، یا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں تو رکاوٹ ہوتی ہے، آسان کام میں بھی ہاتھ ڈالے نا تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، کام کھنچنے لگتے ہیں، معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں ہونے لگتی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رکاوٹیں دور ہو جائیں تو وہ بسم اللہ کا عمل شروع کر دیں. کچھ ترتیبیں تو میں آج ہی بتا دوں گا دوبارہ سے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بار بار نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، بار بار نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، بار بار منفی اثرات آ رہے ہیں، بار بار شیطانی اثرات آ رہے ہیں اور ہمیں گھائل کر رہے ہیں، ہمیں زخمی کر رہے ہیں، ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں پرابلمس پیدا کر رہے ہیں، ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں، کام خراب ہو رہے ہیں، ہماری جو زندگی کے مقاصد ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہم علاج کروا کر تھک گئے، پریشان آ گئے، عاجز آ گئے. اب ہم کیا کریں؟ بسم اللہ کا عمل شروع کر دیں. اور جو میں ترتیب بتا رہا ہوں نا، اس کے لیے آپ کو میرے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو بتا رہا ہوں اس ترتیب پر عمل کریں. عام لوگوں کے لیے ترتیب بالکل ڈیفرنٹ ہے، خواص کے لیے ترتیب بالکل ڈیفرنٹ ہے، عاملین کے لیے ترتیب بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں نے ہر چیز کو الگ الگ کر دیا ہے. تو جس طرح کا بھی انسان ہے نا، وہ اس کے مطابق عمل کریں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کے عامل بن جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں بسم اللہ کے ایسے عامل بن جائیں جو لوگوں کا علاج کرے، تو اس کے لیے پھر آپ تربیت میں آئیں. یہی درست طریقہ ہے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے. تربیت میں آئے بغیر نہیں ہوگا. اور اگر آپ عام لوگوں میں سے ہیں،
آپ یہ چاہتے ہیں ہماری دنیاوی مشکلات ختم ہو جائیں، ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی اس میں آسانی ہو جائے، ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہمیں کوئی انویسٹر مل جائے، پیسوں کا انتظام ہو جائے، یعنی ہمارا کسی بھی طریقے سے بزنس گرو کرے، تو آپ بسم اللہ کا عمل کریے گا۔ آپ بیمار ہیں، آپ بسم اللہ کا عمل کریں۔ آپ پریشان ہیں، آپ بسم اللہ کا عمل کریں۔ آپ کوئی روحانی عمل کر رہے ہیں، اس میں کامیابی نہیں مل رہی، تو اس کی کامیابی کے لیے بسم اللہ کا عمل کریں۔ آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، بسم اللہ کا عمل شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں کیسے آسانی پیدا ہوگی۔ آپ اسپریچولیٹی کو حاصل کر رہے ہیں، آپ بسم اللہ کا عمل شروع کر دیں، دیکھیں کیسے برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ روحانی سفر کے مسافر ہیں، آپ اپنے سفر میں نکل پڑے ہیں لیکن رکاوٹیں ہو رہی ہیں، پرابلمس آ رہی ہیں، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے پرابلم وہ، آپ بسم اللہ کا عمل شروع کریں، دیکھیں آپ کی رکاوٹیں کیسے دور ہوتی ہیں، کیسے آسان ہوتی ہیں، کہ جو لوگ صرف بسم اللہ کو پڑھ رہے ہیں نا، ان کی کیسی مشکلات حل ہو رہی ہیں اور کس طرح سے وہ محتاجگیوں سے دور ہو رہے ہیں، کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھ لیں۔ میں آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، اور جس نے سمجھا کیا تو اس نے پھر پایا، اور کیا پایا پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو لوگ بھی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیاوی مشکلات ختم ہو، ان کے کاموں میں سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں، ان کی کوئی جائز حاجت ہے وہ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، ان کے لیے آسانی پیدا ہو، بیمار ہیں صحت و تندرستی چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی گول ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے بعد، سال بھر بعد میرا یہ گول مجھے اچیو ہو جائے، آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کوئی جائز کام ہے، آپ بسم اللہ کا عمل کریں، آپ دیکھیں آپ کے کاموں میں کیسے آسانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کوئی انسان آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، کوئی حاسد ہے، آپ بسم اللہ کا عمل پڑھیں، دشمنوں پر فتح و کامرانی ملے گی، اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے راستے بننا شروع ہو جائیں گے نا، یقین کریں آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کیا ہوگی، آپ کی اسپریچولیٹی بڑھے گی، آپ کی روحانیت بڑھے گی، خیر و برکت ہوگی، ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جن مسائل سے آپ سالوں میں نہیں نکل پائے نا، ان مسائل سے آپ دنوں میں، مہینوں میں نکل جائیں گے۔ اب بسم اللہ کے عمل کے نا میں کچھ طریقے بتا رہا ہوں، جو جس طریقے سے پڑھ سکتا ہے نا وہ اس طریقے سے پڑھے، اور جنہوں نے بسم اللہ کے بڑے اعمال کرنے ہیں، عمل با موکل کرنا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور بسم اللہ کی جو ترتیبیں میں بتاتا ہوں وہ ترتیبیں مجھ سے سمجھ لیں، اور اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے وہ ان کے ساتھ بھی جڑ جائے گا۔ جڑنے کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ مجھے لائیو ٹرانسمیشن میں جوائن کر لیں، میں لائیو ٹرانسمیشن کرتا ہوں نا، تو اس میں لوگوں کے مسائل بھی سنتا ہوں، تو آپ لائیو ٹرانسمیشن میں جوائن کر کے ڈائریکٹ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ٹرانسمیشن کے دوران، اور یا میرے پرائیویٹ سیشنز کو لے لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بات کوئی نہ سنے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ مجھ تک محدود رہے، اور آپ نے دل کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے پرائیویٹ سیشن کو جوائن کر لیں۔ تو بسم اللہ کے عمل کے جو ہے نا چند طریقے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا طریقہ، آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم 90 مرتبہ پڑھیں یا پھر 190 مرتبہ پڑھیں، یہ پابندی آپ بنا لیں، اور اسی پابندی کو لے کر آپ چلتے رہیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور پھر آپ دیکھیں چند دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری ترتیب کیا ہے؟ دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے حرف کے مطابق پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ کے نام کے حرف میں اگر 3 حرف آتے ہیں تو آپ 300 مرتبہ پڑھیں، اور اگر آپ کے نام کے حرف میں 4 حرف آتے ہیں تو آپ 400 مرتبہ پڑھنے کی تعداد اپنے لیے مقرر کر دیں۔ اچھا، پڑھنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں پڑھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے نا اپنا بدنی حصار کرنا ہے۔ میرے دیے گئے جتنے بھی عمل لوگ پڑھ رہے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کریں۔ بدنی حصار کے مختلف طریقے ہیں، مختلف وقتوں میں بدنی حصار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، جیسے عمل با موکل میں کسی اور طرح سے ہوگا، زکوٰۃ کے عمل میں کسی اور طرح سے ہوگا، اور نارمل جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کسی اور طرح سے ہوگا۔ تو آسان ترین ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اور 21 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پر ہاتھ کو پھیر لیں، آپ کا بدنی حصار ہو گیا۔ اس کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں، اور نام کے حرف کے مطابق وہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ 2 طریقے ہو گئے جو آسان ترین طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے عدد کے مطابق، یعنی آپ کے نام کا جو عدد ہے نا وہ آپ لے لیں، عدد کے مطابق پڑھنا چاہیں تو اپنے نام کے عدد کے مطابق آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل شروع کریں۔ اب آپ اپنے نام کے عدد کیسے نکالیں گے اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے نام کے عدد نکالیں، اپنے فیملی کے نام کے عدد نکالیں، پوری دنیا میں جس کے بھی چاہیں نام کے عدد نکال لیں، اس کا اسم اعظم بھی نکال سکتے ہیں،
इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे इसी चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका ये है कि हर नमाज के बाद 111 मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ने का मामूल बना लें। देखें, इस वक्त जो मैं तरतीब बता रहा हूँ ना, ये आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, ताकि आम लोगों की जो जहनी, जिस्मानी, रूहानी या उनको कोई शैतानी अमराज है ना, तो उससे वो निकल पाएँ, उनको मोहताजगी ना रहे किसी की भी, उनकी ज़िंदगी में रौनक आ जाए, खुशी आ जाए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएं। तो आप ये करें। ये आसान तरीन तरतीब है दुनियावी मुश्किलात से निजात के लिए और रूहानी परवास के लिए भी। तो जब आप इस पे अमल करने लगेंगे ना, तो क्या होगा, बिस्मिल्लाह की रूहानियत आपसे मानूस होने लगेगी और आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने लगेगी, और शैतानियत और मनफी और शैतानी असरात आपकी लाइफ से दूर होने लगेंगे। कामों में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, कामों में बरकतें होना शुरू हो जाएंगी, सकून और इत्मीनान आने लगेगा इसको पढ़ने की बरकत से। तो ये चंद तरतीब मैंने बताई आम लोगों के लिए। अब जो लोग इससे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं वो 786 मरतबा पढ़ेंगे 40 दिन तक। तो ये भी एक बिस्मिल्लाह का अमल है। और जो लोग इससे आगे पढ़ना चाहें तो वो 7000 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे। कितने दिन तक? 70 दिन तक। उसके लिए फिर आप मुझसे रब्ता करें ताकि मैं उसकी तरतीब, कायदे और कानून आपको बता सकूं, और आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो आपकी बात पूरी तौर पर समझ सकूं, ताकि आपको फिर गाइड मैं कर सकूं। एक तरीका इसका ये भी। अच्छा, एक तरीका क्या है? 9000 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का। ये वो तरीके हैं जो बिस्मिल्लाह के आमिल बनना चाहते हैं। एक तरतीब क्या है? 11000 मरतबा पढ़ने की। एक तरतीब क्या है? 19000 मरतबा पढ़ने की। एक तरतीब और भी है, 1900 मरतबा रोज़ाना पढ़ने की। 1900 मरतबा 40 दिन तक पढ़ा जाता है। तो ये वो तरतीबें हैं जिसमें आपको एहतियात करनी होती है, खाने पीने में भी और दीगर चीज़ों में भी आपको एहतियात लाजिम होती है, तब कहीं जाकर आपका अमल कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें बखूरात क्या होंगे, इसमें इतरियात आप कौन से इस्तेमाल करेंगे, लिबास कौन सा इख्तियार करेंगे, तस्बीह किस रंग की होनी चाहिए, जानमाज किस रंग की होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका रुख किस तरफ होना चाहिए, ओके। और अमल करने से पहले कौन से हिसार किए जाते हैं, तो ये तमाम तरतीबें होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। वरना क्या होता है, हम वीडियोस तो देख लेते हैं, तरबियत हमारे पास होती ही नहीं है, रिज्जत हमें हो जाती है, और फिर जिसकी वीडियो देख रहे होते हैं उससे रब्ता भी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए इस मामले में सोबत बहुत ज़रूरी है। पहले किसी की सोबत इख्तियार करें, फिर ये मामलात लेकर चलें। तो आज जो मैंने अमल बताया है ना, और ख़ास आम के लिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल जब आप अपनी ज़िंदगी में बना लेंगे और जब आपकी ज़िंदगी का ही हिस्सा बन जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपके अटके हुए काम और फंसे हुए काम खुलना शुरू हो जाएंगे। वो काम जो मुश्किल तरीन आपके लिए होते थे ना, वो आसान तरीन होने लगेंगे, और जिन मुश्किलात को आप फेस कर रहे हैं उन मुश्किलात से निकलने के रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर जिस्मानी बीमारियां होंगी तो वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप इसके अमल को पढ़कर पानी पे दम कर कर भी पिया करें, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप दुनियावी मुश्किलात से आज़ादी चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना चाहते हैं और हर काम में कामयाबी चाहते हैं और अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह का अमल शुरू कर दें। यकीन करें, बिस्मिल्लाह का अमल आप जब करेंगे और जब इसकी तासीर खुलेगी, तो उसके बाद हर काम में आसानी हो जाएगी, मुश्किलात दूर हो जाएंगी और फ़तह व कामरानी आपका मुकद्दर बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अमल जो बताया है उस पर अमल करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।